بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ راہ ہدایت کے میرے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی پاک باز، ایسی معتبر اور ایسی مقدس ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے کہ جس پر ساری کائنات کو بھی ان کے قدموں میں قربان کیا جائے تو کم ہے۔ آج ہم اپنے پیارے آقا و مولا محبوب کائنات حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ سیداتنا آمینہ سلام اللہ علیہا کا ذکر خیر اپنے سامعین کے سامنے کریں گے کہ سیدہ کائنات کو یہ جو مرتبہ ملا، اس میں کائنات میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ بنی تو اس سے ممتا کو جو شرف ملا، جو عزت اور وقار ملا، اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ پرانے عرب کے لوگ اپنے نسب کے بارے میں بڑا فکر مند رہتے تھے اور نسب کی طہارت اور نجابت پہ فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فن میں بڑے ماہر تھے۔ آپ نسب کو یاد بھی رکھتے تھے اور اس میں مہارت بھی رکھتے تھے، اور صرف والد نہیں بلکہ جو خواتین ہوتی ان کے نسب کے بارے میں بھی وہ بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ تو ام النبی صلی اللہ تعالی وسلم سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا، آپ حسب اور نسب دونوں کے اعتبار سے بہت اعلیٰ و عرفہ، آپ خاندان قریش سے تعلق رکھتی تھیں، اور آپ سلام اللہ علیہا نے ایسی خصلتیں اور پاکیزہ خصلتیں اپنے لخت جگر میں منتقل کی کہ جن پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں بنی سلیم کی کریم خواتین کا فرزند ہوں۔ لا ریب یہ الفاظ پاکیزہ جذبات کے مظہر ہیں۔ طیبہ طاہرہ حضرت سیدتنا آمینہ سلام اللہ علیہا کس قدر خوش نصیب خاتون ہیں کہ آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کے والد کا نام وہب بن عبد مناف اور والدہ کا نام برہ تھا۔ حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا نہایت پارسا، پاکیزہ، طہارت نفس، شرافت نسب اور عزت و وجاہت والی صاحب ایمان خاتون ہیں۔ یعنی عرب کے اس ماحول کو اگر دیکھا جائے کہ جہاں غلاظت ہے، بے پردگی ہے، بے راہ روی ہے اور ہر قسم کی برائی اس معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور اس معاشرے میں رہ کر اپنے آپ کو صاف رکھنا، منزہ رکھنا
اور ان تمام لغویات سے دور رکھنا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اور آپ سلام اللہ علیہ ایام جاہلیت جو بولے جاتے ہیں عرب کے، ان میں بھی پردہ کیا کرتی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی شرافت، نجابت اور تقوی اور طہارت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور یہی وہ شرافت تھی جس کی بنا پر بہت سارے لوگ اس بات کے خواہش مند تھے کہ وہ آپ سے نکاح کریں، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے پیغام نکاح بھی بھیجا، لیکن حضرت وہب نے ان کو قبول نہ کیا۔ اور آپ کی جو یہ خاندانی نسب کی وجاہت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے مجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرمایا اور ہر علائش سے پاک رکھا، اور ہر قسم کی آلودگی سے محفوظ رکھا۔ جہاں کہیں دو شاخیں پھوٹیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شاخ میں منتقل کیا جو سب سے بہتر تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے فرمایا میں حسب و نسب سے اور سسرال کے اعتبار سے تم سب میں سے بہتر ہوں، سب سے زیادہ نفیس اور کریم ہوں۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے جس طرح کی پاکیزہ زندگی بسر کی تو لوگ اس پر اشک رش رش کرتے تھے، اش کرتے تھے، اور اسحاق نے لکھا ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی اس وقت مکہ کی سرزمین میں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ سے افضل کوئی خاتون نہیں تھی۔ تو میں اس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ حضرت سیداتنا آمنہ سلام اللہ علیہ صرف اپنے وقت کی نہیں بلکہ کائنات میں جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے کا نہیں ہے، کوئی بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی بھی فضیلت میں، رتبے میں، مرتبے میں ان جیسا نہیں ہے۔ تو پھر جب آپ کا بچپن جو ہے وہ نہایت حسین اور خوبصورت بچپن، ہر قسم کی آلودگی سے پاک بچپن، حرم شریف جاتی، کعبے کا طواف کرتی اور پھر گھر واپس پلٹ آتی۔ کبھی بھی کسی نے آپ کو کسی بت کے سامنے یا اور کسی چیز میں ملوث نہیں پایا، آپ کبھی بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی، ہمیشہ خدائے وحدہ لا شریک کی ذات پر ہی ایمان رکھا۔ تو جب نکاح کی باری آئی تو آپ سلام اللہ علیہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرح حسین اور جمیل اور خوبصورت اور نیک اور پارسا تھیں۔ تو پھر جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو لے کر آپ کے گھر گئے اور شادی کی پیشکش کی تو حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کی جرت نہ پڑی، اور آپ نے بہت ہی خوشی کے ساتھ اس چیز کا اظہار کیا، اور اپنی بیٹی پاک باز بیٹی کا نکاح کائنات کا یہ سب سے حسین جوڑا، دو مقدس روحیں
دو پاک باز روحیں، دو طاہر اور مطہر روحیں آپس میں ملی اور آپ نے نکاح کے بندھن میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ بندھی گئی. اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے چند دن 3 دن ادھر گزارے اور پھر اپنی نیک، پاک باز اور چاند کا ٹکڑا اور چاند سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت اپنی دلہن کو لے کے اپنے گھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے آئے. یہاں تک ہم نے ابھی ایک حصہ بیان کیا. انشاءاللہ پھر اس سے آگے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی منتقلی اور اس دوران پیش آنے والے واقعات اور جو معجزات رونما ہوئے ان کی تفصیل ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ.